بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ طالبان افغانستان کے دارالحکومت کابل کے نواح پر پہنچ چکے ہیں اور روزانہ سرنڈرز کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور یہ خود سرنڈر کر رہی ہے افغان فوج، لیکن عالمی میڈیا سے یہ خبریں آپ کو غائب نظر آ رہی ہیں۔ کئی ویژولز ہیں سوشل میڈیا میں بھرے پڑے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ دنیا ایک نئے خطرات پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر طالبان نے افغانستان کے اوپر اس طریقے سے قبضہ کر لیا تو پورا ریجن جو ہے پھر عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے اور اس ریجن کے اندر کیا نیا کھیل کھیلا جانے والا ہے، اس پر ہم کریں گے بات اپنے پہلے سیگمنٹ کے اندر۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا کہ گزشتہ دنوں سینٹ نے گھریلو تشدد اور ممانعت کا بل منظور کیا۔ اس پہ اپوزیشن کے ایک سینیٹر ہیں جناب مشتاق احمد خان، انہوں نے اعتراضات کیے۔ کیا اعتراضات تھے، اس بل کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر کریں گے بات۔ اور پروگرام کے آخر میں ذکر ہوگا کہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی ایسوسی ایشن کو کیا ایشوز ہیں نئے پی ایم سی آرڈیننس سے اور کیا قوانین پی ایم سی نافذ کرنا چاہ رہی ہے، اور حکومت ان اداروں کی اور اس شکایت کیوں نہیں سننا چاہ رہی، سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں کیوں نہیں لینا چاہ رہی، اس پر کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب بالآخر جو خبریں آ رہی تھیں کہ جی اتنے صوبے قبضہ کر لیے اور سرنڈرز ہو رہے ہیں، اب تو کابل کے نواح تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ہم نے آج سے تقریباً جب ٹاک شروع ہوئی تھی ایک سال پہلے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کے عوام 40 سال سے اپنے اچھے اور برے کی تمیز کرنا جان چکے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کون تھے جو ہمیں لوٹتے تھے، ان کو پتہ ہے کہ کون تھے جنہوں نے ہمارے گھروں کو آگ لگائی، ان کو پتہ ہے کہ کون تھے کہ جنہوں نے ہماری اخلاقیات کو تباہ و برباد کیا، اور کون تھے جو چور تھے، ڈاکو تھے، ہیروئن لے کے آئے، جنہوں نے اسمگلنگ کی اور جو لوٹ مار کے افغانستان سے چلے گئے اور جو پوری زندگی باہر رہے۔ یہ وہ تمام لوگوں کو وہ بہت آنکھوں سے انہوں نے دیکھا۔ وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا عمران خان نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کے یہ سجیشن دیتے ہیں خان صاحب کہ وہاں اگر وسیع البنیاد حکومت نہ ہوئی تو افغانستان میں امن نہیں ہوگا، تباہی ہو جائے گی۔ خان صاحب کو میں ایک مشورہ دوں، 70 سال سے یہ ملک لوٹا جا رہا ہے۔ آج اگر وہ پیپل پارٹی کے ساتھ سندھ میں حکومت بنائیں مل کے، وسیع البنیاد بنانی ہے نا، اچھا پنجاب کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ حکومت بنائیں، کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومت بنائیں، اور فیڈرل گورنمنٹ میں ساروں کے ساتھ مل کے بنائیں تاکہ اس ملک میں لوٹ مار ختم ہو۔ عمران خان صاحب کی جو شاندار قسم کی سیاسی بصیرت کا ایک ہی حل ہے کہ افغانستان کے طالبان ان کو یہی سجیشن دیں کہ بھائی جان پہلے یہ اپنے ملک پہ نافذ کرو، اور فوراً گردان شروع کر دیں گے، یہ تو NRM مانگتے ہیں، آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کہیں گے مجھے اپنے ملک کا زیادہ پتا ہے۔ اس لیے خان صاحب طالبان کو بھی اپنے ملک کا زیادہ پتا ہے، بلکہ طالبان کو نہیں، افغانستان کے بچے کو پتا ہے۔ تاریخ 26 سال کے بعد افغانستان میں دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے، اور یہ تاریخ ایسی ہے کہ جو پوری دنیا کے منہ پہ اوپر تماچا مار رہی ہے، ان لوگوں کی خواہشوں کو تباہ برباد کر رہی ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے، انڈیا میں بیٹھ کے، باقی جگہوں میں بیٹھ کے سوچا کرتے تھے کہ آج امریکہ گیا تو تباہ۔ آپ سوچیں کہ جو انٹرویوز تھے شروع کے بالکل ملا عمر کے بعد جب قیادت آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ یہاں پر سٹیبلٹی کا باعث ہے، تو طالبان کہتے تھے امریکہ یہاں پر بدامنی کا باعث ہے، یعنی جو چیز بدامنی کا باعث تھی اس کو ہم اسٹیبل۔ اب کیا ہو رہا ہے، جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا ہے، طالبان کے پاس 41% ایریا تھا، اور وہ بھی ٹوٹل کنٹرول نہیں تھا، ایسا تھا کہ اس میں چھونیاں موجود تھیں، ان کی اپنا پولیس پریزنس موجود تھی، سارا کچھ موجود تھا، لیکن طالبان کو لوگ مانتے تھے، اور وہ ایک قسم کا ایسے تھا کہ ایک تھانہ نمائشی کے طور پہ، مثلا لشکرگاہ کا تھانہ نمائشی کے طور پہ تھا، غزنی کا، پکتی کا، ان لوگوں جو بارڈر تھا۔ صحیح ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ پاکستان کے پورے بارڈر کے اوپر طالبان کا کنٹرول ہے، ایک پوسٹ مینج نہیں کر رہی اس وقت افغان گورنمنٹ جو ہے، یہ پورے کا پورا بارڈر جو ہے یہ پاکستان کا، اس پہ ان کا کنٹرول۔ اس سے آگے آپ چلے جائیں جتنے بھی علاقے آگے چلتے 1994 سپٹمبر 49 لوگ تھے جن میں جلال الدین حقانی صاحب اور سب لوگ تھے، ملا محمد عمر کی قیادت میں جب اکٹھے ہوئے ہیں، اور دارو خان کی جو پوسٹ ہوتی تھی پہلی، جو انہوں نے سپن بلدک کی جب انہوں نے قبضہ کیا ہے، پہلا صرف ایک،
اور اس کے بعد جب انہوں نے وہاں سے پیغام بھیجا عثمان صاحب، وہی حالت تھی جو آج 26 سال کے بعد یہ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ دنیا خون بہانے کے بعد دیکھ رہی ہے، یہ دنیا ٹیکنالوجی کی ڈیفیٹ کے بعد دیکھ رہی ہے۔ قندھار میں ملا عمر پہنچنے سے پہلے ہر سپاہی اپنی بندوق ہاتھ میں کھڑا تھا، اور مجھے خسرو کا شعر تو یاد آ رہا ہے کہ ہما آہوان سیرا سر خود نہادہ برکف، کہ تمام جو ہرن ہیں جنگلوں کے اپنے سر ہتھیلیوں پہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، بامید آ کے روزے اس شکار خواہی آمد، اس شخص کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے اور ہمیں شکار کرے، یہ کیفیت۔ اس کے بعد وہ جب آگے نکلے ہیں کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا، اوپر چڑھتے جاتے تھے شمال کی طرف، جنوب کی طرف، آگے جب مغرب کی طرف نکلتے تھے، کابل تک پہنچتے اس میں ایک اور آتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ ترین چیز تھی کہ اس ساری کیفیت کے اندر جس دن طالبان وہاں پر پہنچے ہیں، احمد شاہ مسعود تاجکستان گیا ہے، تاجکستان میں اس کو انڈیا کے 3 لوگ جو تھے انٹیلیجنس کے ملے، اور وہاں اب تو اس سے کھلی ہوئی حقیقت بن چکی ہوئی ہے، اور احمد شاہ مسعود کو باقاعدہ وہاں سے آرم سپلائی کیا۔ دوستم، آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ اس ملک کے ظالم صحافی اور اس ملک کا ظالم دانشور دوستم ان کا ساتھ دیتا ہے۔ 8000 طالبان اس نے مارے تھے دشت لیلہ میں تو بند کیا تھا، میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے اس شہر کے اندر مارے تھے، 3000 طالبان کا گردن کاٹتے تھا وہ شخص، اور گردن کاٹنے کے بعد اس کے پٹرول چھڑک کے آگ لگاتا تھا، وہ کٹی ہوئی گردن سے طالبان کی لاش تڑپتی تھی، اور سارے کے سارے لوگ بیٹھ کے، جن کو آپ جو کہتے ہیں کہ آج بڑے امن کے لوگ ہیرو بنا کے بیٹھے ہوئے یہ امن لے کے آئے، ان کی سپورٹ کرتے ہو تم لوگ، اور وہ 3000 میدان کے اندر ہی ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس زمانے میں تو کالم بھی لکھا تھا اس کے بڑے تفصیل سے کہ کنٹینرز کے اندر بھر کے 1500 کے قریب طالبان جو بھیجے گئے تھے، جن کو راستے میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ کنٹینر میں اب صورتحال یہ ہے کہ دوستم صاحب جو ہیں وہ تاجکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح بیمار ہیں۔ اشرف غنی جو ہے بھیک مانگ رہے ہیں، امریکہ چلا گیا ہوا ہے، عبداللہ بھی چلا گیا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں امریکہ کیا دے گا، وہاں جب گئے ہیں اب کیا ہوگا، کیا لے کے اچھا پھر کمال کی بات ہے اس ملک کے اندر کچھ دانشوروں کو میرا خیال یہ ہے کہ دوبارہ ان کا مینٹر جو ہے نا وہ کرانا چاہیے کہ جی ایک دفعہ امریکہ چلا گیا تو وہ جو ہے نا لوکل وہ بھائی امریکہ اپنی طاقت کے باوجود، اپنی مائٹ کے باوجود، اپنا سیٹلائٹ کنٹرول کے باوجود، اپنی ٹیکنالوجی کے باوجود، اپنی نائٹ ونگ ڈیوائسز کے باوجود، اپنے ڈرونز کے حملوں کے باوجود نہیں طالبان کو شکست دے سکا۔ تم سمجھتے ہو یہ جو مانگے تانگے کی ٹیکنالوجی والے لوگ، یہ بھیک منگے لوگ جنہوں نے 20 سال، اور آپ اندازہ کریں عثمان صاحب، خدا کی قسم جس طرح کی ذلت، جس طرح کی رسوائی، جس طرح کا جیسے کہتے ہیں دنیا پوری کے اندر بدترین قسم امیج بنا ہے، آپ نے 20 سال امریکیوں کے ساتھ مل کے آپ نے اپنے قوم کا خون بہایا، حامد کرزئی سے لے کے عبداللہ صاحب، انہوں نے آپ کو طالبان سے مذاکرات کرتے ہوئے چوکیدار کی اس جگہ پہ کھڑا نہیں کیا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، آج بھی نہیں کھڑا کیا۔ انہوں نے اپنی جب وڈرال پالیسی بنائی ہے، جس طرح کا خط بلنکن نے حامد کرزئی کو لکھا ہے، اس طرح اشرف غنی کو اس طرح کا خط لوگ اپنے ملازموں کو نہیں لکھتے، اس طرح کا خط لوگ اپنے اچھا چلیں اب سینیریو پہ بات کر لیتے ہیں کہ طالبان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے پورے دنیا کے میڈیا کے ساتھ۔ عثمان صاحب، میں اور آپ دونوں ہم وٹنس ہیں، اکتوبر میں جس دن امریکی افواج کولاب کے راستے داخل ہوئی تھی، یہ پاکستان کے 80 چینل اور دنیا کا ہر چینل ان کو دکھا رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک امریکی داخل ہوئے، ایک بوڑھا کو 70 سال کا بیچارہ گھوم رہا تھا، اس کی انہیں داڑھی پکڑ کھینچی، اور وہ ساتھ وہ تھا ٹم سیبیسٹین جو تھا، وہ انٹر داخل ہو رہا تھا، ٹم سیبیسٹین اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس کو مار رہے ہیں، اور لانگ ہاسٹیلٹیز آر گوئنگ آن اینڈ اٹس اے فائٹ، ایوری تھنگ از فنشڈ، ایوری تھنگ از فنشڈ۔ یہ ایوری تھنگ فنشڈ تھا، واپس چلا گیا۔ عثمان صاحب، اس پورے خطے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا خطہ دیکھیں، کیونکہ ایک ہمارے کہتے ہیں فقہ الواقعہ، کہ آج کے واقعات کو اگر رسول اللہ کی حدیثوں کے مطابق نہیں دیکھتے ہو تو آپ بھٹک جاؤ گے۔ یہ پورا علاقہ جو ہے، اس میں ایک علاقہ ہے ماوران نہر، اس میں ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، اور جنوبی قزاقستان کا علاقہ ہے۔ اچھا، یہ افغانستان کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ دوسرا علاقہ ہے ہند، جس میں ہند کا پورا علاقہ ہے، صحیح، اور درمیان میں علاقہ آتا ہے سندھ، جو کہ جیلم کے پہاڑوں تک ہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں
اس زمانے کے نقشے کے مطابق یہ پورا علاقہ، اس پورے خطے میں اگلے 3-4 مہینے کے اندر مجھے لگتا ہے اس سے پہلے ایک ایسی طاقت ابھر رہی ہے کہ جس طاقت نے پوری دنیا کی عالمی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے۔ گزشتہ 100 سال میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ جس نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہو۔ یہ قوت اس حد تک طاقتور ہے طالبان کی، جو رسول اللہ کے زمانے کے خراسان میں نکل رہی ہے، اس حد تک طاقتور ہے کہ جس کے مقابلے میں کل ہم نے ایٹم بم گنے تھے، ٹھیک ہے جی، کہ 26,000 ایٹم بم روس کے پاس اور 23,000 ایٹم بم امریکہ کے پاس تھے، دونوں ان ایٹم بموں کو بغل میں دبا کے شکست کا شکار تھے، ان کے ایٹم بم کسی کام نہیں آ سکے تھے، شکست کھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعتماد کس لیول پہ ہوگا۔ یہ وہ طاقت ہے کہ جو اب ڈکٹیٹ کرے گی اس ملک۔ چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ قربانیوں کو ثمرات کیا ہوتے ہیں اور امن کا جو سورج ہے کب طلوع ہوتا ہے، اور ہمیں بھی اس کا انتظار ہے۔ یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اس اہم بل کا جو سینٹ نے منظور کیا، اس میں کیا نقائص ہیں اور کیا خوبیاں ہیں، اس پر کریں گے بات۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں سینٹ میں ایک بل منظور ہوا جو تھا گھریلو تشدد کی ممانعت اور تحفظ کا بل۔ اس کے چیدہ نکات پر بات کرتے ہیں، اور سینیٹر مشتاق احمد خان نے مخالفت ان کی کیوں کی، ان سے بھی کریں گے بات، اور یہ سب کیا اس میں خاص بات ہے کہ جو یہ موضوع بن گیا پہلی بات خبر کا۔ یہ ابھی تک دیکھیں آپ پاکستان کسی اخبار میں، اس لیے خان صاحب نے کیا کہ یہ خان صاحب کی راستہ مدینہ کا ایک اور شاندار کارنامہ، اس کی جو حدود ہے یہ کیا وفاقی دارالحکومت، اس لیے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے 18th امینڈمنٹ کے تحت یہ صوبوں کو چلا گیا۔ اچھا، صوبوں کو جلدی نہیں، اسلام آباد میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو تو ہم ناروے بنائیں، اچھا، کیونکہ خان صاحب کی راستہ مدینہ وہاں ناروے آتی ہے، اچھا، جب تک وہ ناروے سے نہ ہو کے آئے تو راستہ مدینہ بنتی نہیں۔ اس کے اندر انہوں نے گھریلو تشدد کے اوپر ایک بل پاس کیا۔ اب گھریلو تشدد عام آدمی سمجھے گا جی مرد بیویوں کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسی تک ریسٹرکٹڈ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ہر گھر کے ہر فرد کو شامل کر لیا۔ ڈومیسٹک وائلنس شل مین آل ایکٹس آف فزیکل، نمبر 1 فزیکل طور مارے جائیں، ایموشنل ہوئے منو غصے نہ ویکھا ہے، تم مجھے گھورتے ہو، میرا باپ مجھے روز مجھے گھورتا ہے، مجھے کہتا ہے میں تو، پھر سائیکولوجیکل مجھے کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس طرح حرکتیں کرتے ہو، مجھے نفسیاتی مریض بنا دیا میرے باپ نے، میری ماں نے مجھے نفسیاتی مریض بنا دیا، باپ بھی نہیں ہے، ایک بیٹی اگر کہتی ہے میری ماں نے مجھے نفسیاتی مریض بنا دیا۔ سیکسول، یہ تو خیر بہت غلط چیز ہے، یہ ہونی اس پہ ہونا۔ اکنامک، مجھے خرچہ نہیں دیتا، دیکھیں جی خود باہر جا کر دہی بلے کھاتا ہے اور مجھے پیسے نہیں دیتا، اچھا، خود دیکھیں جو دوستوں کو تو پیسہ آتا ہے، میری ماں دیکھو لپسٹک خریدتی ہے اور مجھے کہتی ہے تم میک اپ نہ کرو، ٹھیک۔ ابیوز کمٹڈ بائی دی ریسپونڈنٹ اگینسٹ وومن، نمبر 1 چلڈرن اینڈ ولنریبل پرسنز۔ اب ولنریبل کی کوئی ڈیفینیشن نہیں، ایسے لوگ کہ جن کے اوپر تشدد کیا جا سکتا ہو یا یہ کام کیا جا سکتا ہو، اس میں خاوند بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، اور any other person with whom the respondent has been in a domestic relationship causes fear، خوف پیدا کرتا ہے۔ صحیح ہے، ایک جی میرا باپ جو ہے وہ جب سے وہ اس کی شکل ایسی ہے، مجھے خوف، فزیکل سائیکولوجیکل گریڈ پر۔ اچھا اس کے صرف 2-3 سینٹر صاحب لائن پہ ہیں، اس کا کام کیا کرے گی؟ ایک تو خیر سزا ہوگی، اس بندے کو پہلے کہیں گے not to commit any further، پہلے نکل لے اس کو پکڑ کے ایک سزا بھی دیں گے، not to have any communication، خبردار نہ تم اگر تم بیٹی نے دکھا دے تو ماں بیٹی سے بات کرنا بند کرے گی، باپ بیٹے سے بات کرنا بند۔ ٹو ویئر این اینکل اور رسٹ بریسلیٹ آف GPS ٹیگر فار اینی، اس کو کہیں گے کہ اتنے دن تم گھر میں گھسنے نہیں گھس سکتے، اور اس کو ایک GPS لگائیں گے کہ اگر یہ گھر میں گھسے گا پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے، وہ کدھر رہے گا؟ وہ مدرسے میں رہے گا، وہ خان صاحب کے یتیم، وہ کیا نام بن گیا؟ پناہ گاہ میں رہے گا۔ میرا خیال ہے خان صاحب نے پہلے پناہ گاہ اس لیے بنائی ہے کہ پورا پاکستان کا گھروں کو اجاڑ دو، ان میں سے ان لوگوں نے کہا، کیونکہ یہ تو اچھا سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی اور گفتگو کی، انہی سے پوچھتے ہیں خان صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا میں ایک صرف یہ بتائیے گا کہ سینٹ میں تو پی ٹی آئی کی جو ہے اقلیت ہے، اس کا مطلب ساری پارٹیاں متفق ہو گئی تھی اس بل کے اوپر، اس گھر اجاڑے بل کے اوپر۔ ہاں جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو خاندانی نظام کے لیے ایک ٹائم بم سیٹ کیا ہے، اس کو ان نوٹس لیا ہے
پوری پاکستانی قوم نے اور آپ لوگوں نے، آپ لوگوں کی شو نے کم از کم اس اہم جس کا تعلق ہمارے مستقبل سے، ہمارے خاندانوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے حیا اور غیرت کے کلچر سے ہے، اس کا آپ لوگوں نے نوٹس لیا، تو میں سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مشکور ہوں. شکریہ. اب میں آتا ہوں، دیکھیں اس ایشو پہ، اس پہ یہ جو اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے نا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پورے سینٹ میں واحد بنتا تھا جس نے اٹھ کر اس کی کلاز بائی کلاز خرابیاں گنوائی اور منت کی کہ بھائی یہ کام نہ کریں. لیکن پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی وہ تینوں ایک تھی اس بل کو پاس کرنے میں. وسیع البنیاد حکومت. میری صرف واحد آواز کی نو کی، ایک بڑی سی نو، سنگل نو. جزاک اللہ. باقی سب اس کے حق میں تھے. مجھے تو کل سچی بات ہے، اور یہ سب کل رات میں دکھ کی وجہ سے سو نہیں سکا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے کلاس 3 کی جس میں ڈیفینیشن لکھا گیا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اس بل کا، وہ تو آپ نے وضاحت کر لی. کلاس 3 کی جو بی ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کی ڈیفینیشن جو ہیں وہ، ہاں جی میں دیکھیں. ہاں جی ہاں، جس میں یعنی یہ لکھا گیا ہے کہ تھریٹ آف ڈائیورس، جی ہاں، تھریٹ آف ڈائیورس، طلاق کا لفظ آپ نے بولا تو یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. اور اگر آپ نے دوسری شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو یہ بھی ڈومیسٹک وائلنس. ہاں، ریڈیکیول، جھکتے مارنا منع ہے. گھر کی خبردار، جھکتے باہر جا کے مارو. پھر بات یہ ہے میں نے جب بات کی، میں نے کہا کہ دیکھیں قرآن پاک نے اس جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یا جو انبن ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، اس کے لیے مدارج گنوائی. صحیح ہے. میں نے وہ مدارج کہا ہے. میں نے کہا پہلا درجہ اس میں یہ ہے کہ بھائی میاں بیوی کو سمجھائے، بار بار سمجھائے. دوسرا درجہ پھر یہ ہے کہ اس سے بستر علیحدہ کریں، ٹھیک ہے، اس کو کچھ عرصے کے لیے الگ چھوڑ دیں. تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو مار سکتی ہیں. قرآن کے الفاظ یہ ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، ہاں، لیکن وہ مار ایسا ہو کہ چہرے پر نہ ہو، نازک حصے پر نہ ہو، نشان بننے والا نہ ہو، اور تادیباً ہو. جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بھی دی ہے کہ مسواک سے مثال بھی دی ہے. مسواک سے، یعنی مسواک یہ ہو. چوتھا پھر یہ ہے کہ اگر اس سے بھی نہ ہو تو ایک حاکم مرد کے خاندان سے، ایک حاکم مرد کے خاندان سے، دونوں حاکم بیٹھ کر فیصلہ کریں، ثالث بیٹھ کے. اور ان ثالثوں کے لیے قرآن نے یہ ہدایت کی ہے کہ الصلح خیر، کہ صلح کے اندر خیر ہے اور تم لوگ صلح کی کوشش کرو. لیکن سمپل، اس میں تو میاں بیوی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اس میں تو بیٹی شامل ہے بھائی، اس میں تو بیٹا شامل ہے بھائی. اس میں جو گھر کی تعریف کی گئی ہے، اس میں بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، ماں باپ، اولاد، کام کرنے والے خواتین، رہنے والے رشتہ دار، سب کچھ جو اس پریمیسس کے اندر رہتے ہیں وہ تمام انسان شامل ہیں. اچھا، لیکن زیادہ تر چونکہ یہی چیز ہوتی ہیں. پھر میں نے کہا کہ اس پورے بل میں جو اصلاح کا پہلو ہے، ریکنسولیشن کا پہلو، وہ تو سرے سے نظر انداز ہے. آپ مجھے بتائیں، ایک باپ اگر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے، ان کی شادی کے لیے دن رات کام کرتا ہے، جھڑکیاں کھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر لیتا ہے، وہ آ کے اگر اپنی بچی کو گھور لے یا اس سے کسی وجہ سے، جائز وجہ سے، یعنی کل وزیر اعظم صاحب نے کہا نا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ وزیر اعظم انٹرنیشنل میڈیا میں جو بات کرتے ہیں ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں آ کر اسلام کی بنیادیں اکاڑتے ہیں. بنیادیں وہاں پہ ہیرو اور یہاں پہ جو لباس ہوگا. نہیں، آپ سنیں، آپ مشتاق صاحب ایک سوال کا جواب دیں. ایک بیٹا جو ہے اپنی گرل فرینڈ کو لے کے گھر میں آ جاتا ہے، یا ایک بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کو گھر میں لے کے آ جاتی ہے، اب آپ کہتے ہیں تم کیوں لے کے آؤ؟ وہ کہتے ہیں مجھے اس سے ایموشنل کو دیا ہے، مجھے اس نے سائیکولوجیکل دیا ہے. اور یہ بل پاکستان کا قانون بن چکا ہے خان صاحب. ہاں، نہیں، اس میں تو یہ ہوا نا کہ اب یہ سینٹ کے اندر جو ہیں یہ واپس قومی اسمبلی کے اندر جائے گا. واپس قومی اسمبلی سے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آرٹیکل 35 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے، اس کے خلاف ہے. کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 35 کہتا ہے کہ دا اسٹیٹ شل پروٹیکٹ دا میرج، دا فیملی، دا مدر اینڈ دا چائلڈ. اس میں میرج، فیملی، مدر اور چائلڈ سب کچھ آپ تباہ کر رہے ہیں. یہ آرٹیکل 35 کے خلاف ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ آرٹیکل 1، آرٹیکل 2، آرٹیکل 2A، آرٹیکل 31، آرٹیکل 38 اور آرٹیکل 227 یہ کہتا ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے اور اسلام ہے. یہ اسلام کے بھی خلاف ہیں. اس لیے آپ ایسا کریں کہ آپ نے پیشانی کے اوپر تو لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول پارلیمنٹ کا، لیکن اسلام سے اتنے خوفزدہ ہو جتنا کہ غیر مسلم بھی خوفزدہ نہیں ہے. آپ ماہرین شریعت کی رائے کیوں نہیں لیتے؟
उलमा की राय क्यों नहीं लेते? अपने उलमा की राय लें, मौलाना तारिक जमील साहब की राय ले लें, मौलाना ताहिर अशरफी साहब की राय ले लें, मेरी राय ना लें, कि उन्हें बताएं कि आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें बताएं कि ये इस्लाम के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप आर्टिकल 229 के तहत इसको CII भेज दें, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, उसके भेज दें, उसकी राय लें। आइडेंटिकल बिल पंजाब असेंबली ने पास किया इसी तरह, उस पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया है CII इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने। इसलिए ये जुल्म है, इन्होंने खानदानी निजाम पर हमला किया है, इन्होंने सकाफती दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया है। और मुझे हैरत है कि मुस्लिम लीग जो अपने आप को कायद आजम के विजन की बात बताती है, मुस्लिम लीग जो अपने आप को इस्लाम पसंद और राइटिस्ट कहती हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ शरीक है इस जुर्म के अंदर, शरीक है इस जुर्म के अंदर। JUI आपके साथ है इस मामले के अंदर? जमीयत उलमा इस्लाम को मैंने रिक्वेस्ट कर ली थी और उन्होंने फिर मेरा साथ दिया, इसमें उन्होंने बात की। अच्छा, उन्होंने साथ दिया आपको? उन्होंने और किस किस पे आपका साथ दिया इस इशू के हवाले से? प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने भी साथ दिया और साजिद मीर साहब ने भी साथ दिया, अब्दुल करीम साहब उन्होंने भी साथ दिया। अच्छा, दोनों जमीयत अहले हदीस की भी नुमाइंदगी हो गई, तो क्या आपने इसके हवाले से मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा से बात की, दीगर सेनेटर्स से बात की, उनको बताया कि ये क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने आगे क्या रिएक्शन दिया? मैंने तो पूरे पार्लियामेंट को मुखातिब किया, कि खुदा के लिए इस तरह की कानून साजी न करें। अच्छा ये बताएं, मिसाक साहब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बात है कि ये इतनी जल्दी में कैसे पास हो गया ये सेनेट के अंदर, ये बजट के दौरान? ये देखिए ओरिया साहब, ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। जो बजट सेशन होता है, मैंने बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में जो सेनेट के तहत होता है, जिसमें तमाम पार्लियामेंट लीडर बैठे होते हैं, मैं उसका मेंबर हूं, मैंने उसमें कहा कि देखें आप लोग चोर दरवाजे से लेजिस्लेशन लाते हैं, बजट सेशन चूंकि बजट बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है, उसको देखना, उसका तज्जिया करना, उसमें आप जो है उसूल यह होता है, रवायत भी ये है कि उसमें लेजिस्लेशन नहीं होती, उसमें सिर्फ बजट पे डिस्कशन होती है। इन्होंने बजट सेशन में ये ले आया बजट से, ताकि उसको कोई पढ़ ना सके। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। दूसरी हरकत उन्होंने ये की कि इस लेजिस्लेशन की जो टेबल कर ली, इसकी उर्दू कॉपी नहीं थी, ताकि उलमा और उर्दूदान तबका जो अंग्रेजी नहीं समझता, मैं तो अंग्रेजी समझता हूँ इसलिए उठकर मैंने बात की, उन बेचारों को उन्होंने बिल्कुल इससे बाहर कर दिया। तो ये एक इस्तेहकाक उनका इन्होंने मजरूह कर दिया, और इस पे उन लोगों ने फिर एहतिजाज भी किया। मैंने उसको उठाया कि भाई इसकी उर्दू कॉपी नहीं है, तो जो उर्दू नहीं जानते, ये तो आपने उसका इस्तेहकाक मजरूह कर लिया। तो ये जुल्म ये करते हैं, और ये सिर्फ मगरिब को खुश करने के लिए बस बारीक तरीके से वारदात डाल दी है जी। अल्लाह ताला रहम करे, तौफीक दे इनको, ऐसे काम ना करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस को हुकूमत से क्या शिकायत। PMC की सूरत में नाअहल और ना तजर्बाकार लोगों का एक टोला हम पे मुसल्लत कर दिया गया। इससे ज़्यादा हमारी बदकिस्मती क्या होगी कि एक वकील को पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बना के उसके हाथ में इख्तियार कुल दे दिया गया। ऐसे कवानीन बना रहे हैं कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। और अगर कोई उनसे बात करे तो आगे से जवाब क्या देते हैं? वो जवाब ये देते हैं जी मेरे पीछे नौशहरमा बरकी साहब है, मुझे कौन कुछ कह सकता है। पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले एक साथ खोल दी। हिस्ट्री है कि पहले सरकारी कॉलेजेस के दाखिले होते हैं, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस के दाखिले होते हैं। रातों रात MD कैट की शर्त मुकर्रर कर दी, और वो शर्त भी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे बगैर, जिसकी वजह से सिंध के 12 मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में दाखिले नहीं हुए, और 12 के 12 डेंटल कॉलेजेस तबाही के दहाने पे हैं। जिस दिन अली रजा साहब आए थे, उसी दिन से वो कहते थे मैं आधे मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को ख़त्म कर दूँगा। और भाई क्यों ख़त्म करना चाहते हो? ये तो कौमी असासा है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कि आप तो डेंटिस्ट हैं, आपका ताल्लुक तो कराची से है। कराची के डेंटल कॉलेजेस तबाह हो रहे हैं, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अगर आप लोग इंसाफ नहीं देंगे तो हमें कौन इंसाफ देगा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब आपको यही यूथ लेके आई थी, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जलसा गाहें थी। आप फ़ारूक हबीब साहब से पूछिए, हमारे प्रोफेसर साहब के नारे लगाते थे, आज ये सड़कों पर हैं और आपसे इंसाफ के तलबगार हैं। हमारे साथ बैठे हैं, हमारा दुख सुने, अगर हमारी बातें जायज़ हैं उन्हें मानें, और अगर आप समझते हैं कोई हमारा मुतालबा नाजायज़ है तो हमें समझाएं, हम आपके साथ हैं।
جی ناظرین، گفتگو سنی آپ نے پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب پامی کے صدر ہیں، ساتھ ان کے ساتھ عہدیداران تھے جو پاکستان بھر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے مالکان کی نمائندہ تنظیم ہے. انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور کل جو ہے حکومتی اقدامات کے خلاف اس وائٹ پیپر کا بھی اجرا کیا گیا ہے جس کے اندر تمام تر شکایات اور جو تحفظات ہیں وہ درج ہیں. صرف اتنا سا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی قانون سازی کرنے سے پہلے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے، اور سٹیک ہولڈرز یہ پامی ہے. اب تک حکومت کے کسی نمائندے نے بھی رابطہ نہیں کیا، اور ساتھ انہیں تجویز بھی پیش کی کہ 4 رکنی کمیٹی اپنی ہی بنا دیں. نوشیروان برکی صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، فیصل سلطان صاحب ہیں جو مشیر صحت ہیں، اور ایک صاحب کا نام ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئیں اور بیٹھ کے بات کر کے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اور مل جل کر کام کرتے ہیں. اور یہ سب یہ کو مطالبہ کو نجائز تھوڑی ہے کہ آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں. کی جو صحت کی سہولیات کا تعلق ہے نا، اس میں آپ کو بتاؤں اس وقت حالت کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم آدھے کالج بند ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ایسٹ بن جاتا ہے تو اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. صحیح بات. یہ کوئی گٹر نہیں ہے جس کو آپ نے بند کرنا ہے، یہ کوئی کوڑے کا ڈھیر نہیں ہے اس کو آپ نے ختم کالج کرنا ہے. بنتا کتنا پورا کالج آپ نے انویسٹمنٹ کیا، آپ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرو. پاکستان میں WHO کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں 55% جو پیسہ ہے نا ہیلتھ کے اندر وہ پرائیویٹ آدمی کا ہے. بالکل صحیح. میں فیس دیتا ہوں، آپ فیس دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، وہ اسپتال کھولتا ہے، میں ڈاکٹر کو دیتا ہوں، میں دوائیاں خریدتا ہوں. 55%. حکومت پورے پاکستان کے عوام کا صرف 23% خرچہ اٹھاتی ہے، جس میں دوائی نہیں، ڈاکٹروں کی تنخواہ بھی ہے، اسپتال بھی ہے، نرسوں کا بھی ہے، سب کچھ ہے، ان کے پیٹرول بھی ہے، ایمبولینس، سارا کچھ، ہر چیز موجود ہے. 23%. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی آپ زیادہ انویسٹمنٹ ہے اور عام آدمی کی آپ کچھ نہیں کر رہے. پاکستان میں تقریباً 1,10,000 ڈاکٹر ہیں. 1764 کے اوپر ایک ڈاکٹر بنتا ہے. 6 لاکھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ ڈاکٹری کی ہوئی ہے نہ حکومت کی ہوئی ہے. وہ جو ڈسپینسر ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان 6 لاکھ لوگوں کے رحم و کرم کے اوپر 22 کروڑ عوام کو چھوڑ رہے ہیں. اچھا ہو کیا رہا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے میڈیکل کالجز سامنے آئے. آپ تنخواہیں کس کھاتے میں لیتے ہو؟ ان کی کوالٹی کو بہتر بناؤ. آپ ان کا سیلیبس آپ نے ڈیزائن کرنا ہے. ان کے لیے اگر ہاسپٹل کی بیڈز کی صورت ہے آپ نے چیزیں بہتر. آپ دنیا پوری کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہیومن سروسز کو. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے اگر 4 بسیں لے کے آتا ہے کہ یہاں پر تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو. اگر کوئی 2 سکول کھولتا ہے تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو. اگر وہ 4 اسپتال کھولتا ہے تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ اس وقت ایسے لاز آپ یہاں پر بلٹ اپ کر رہے ہیں کہ اب تک جو کام انہوں نے کیا ہے اس کام کو آپ لا کے کھڑا کریں گے اور آپ اس کے بعد تباہی کی طرف لے کے جائیں گے. تنگ کیا جائے گا. جتنا بھی تنگ اور کیا. سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ قانون سازی آپ مجھے بتائیں آپ کو کتنا عرصہ ہوگا ماس کمیونیکیشن پڑھے ہوئے؟ کس سال میں کیا تھا آپ نے ایم اے؟ 93. آج اگر میں آپ کو کہوں کہ صبح آپ نے ماس کمیونیکیشن کا امتحان دینا، میں اگر آج میں نے سول سروس کیا نا، میں اگر سول سروس کا امتحان میں فیل ہو جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایگزامینیشن موڈ ہوتا ہے. اچھا پھر سب سے بڑی بات ہے کہ میڈیکل ایجوکیشن کے اندر سب سے امپورٹنٹ 3 چیز ہوتی ہے وائوا ووس. وائوا ووس جب تک نہیں ہوتا اس وقت تو بچہ پاس نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے پوری کی پوری ڈگری لینے کے بعد وہ میڈیسن میں، ٹھیک ہے، وہ سرجری میں، وہ سیکیٹری میں ہر پروفیسر اس کا وائوا لیتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میڈیکل پروفیشن جو ہے یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کے ساتھ اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، اس کا 1 سال کا ہاؤس جاب ہے. ان ساروں کی بنیاد کے اوپر آپ ایک بلٹ اپ کرتے. آپ اس کو انجینئرنگ والا پروفیشنل ایگزامینیشن پکڑاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک سیٹ میں پوری پاکستان کی بیوروکریسی بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان کی بیوروکریسی میں مشرف نے ایک کام شروع کیا. اس نے کہا جی کہ جو بندہ جو ہے نا 20 گریڈ میں جانا چاہتا ہے اور وہ نیپا میں آنا چاہتا ہے تو وہ ایک امتحان دے. ٹھیک ہے، اور امتحان جو تھا وہ پہلا جب آیا تو اس میں 5 سوال جو تھے ایوریج سائنس کے تھے. ایوریج سائنس کے تھے. اس میں مسئلہ آیا تھا کہ آپ بتائیں جی کہ بکرے کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے. اچھا چلے ان کا ٹیمپریچر نہیں. اچھا وہ سارے سول سروس عدالت میں چلے جائے. عدالت نے وہ ایگزام ختم کیا. انہوں نے کہا ان کو تم پریکٹیکل ایکسپیرینس دیکھو اس کے حساب سے کہ چلو. اب یہ جس بندے کو انہوں نے لگایا ہوا ہے وہاں پر علی رضا صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں. اب علی رضا صاحب جو ہیں وہ لائر ہیں اور لائر جو ہیں وہ ڈاکٹروں کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. میری بات مسئلہ سا یہ ہے کہ آپ سول سروس میں آپ میڈیکل ایجوکیشن کے اوپر صرف ایک قانون دان کو. اچھا یہ لائر کو لگانا کا میرٹ ہے کہ اس کمیٹی میں اور جو کمیٹی کے ممبران ہیں روشان ظفر صاحبہ بھی ممبر ہیں. یہ میں جب شروع میں جوان ہوا تھا نا
تو ثانیہ ظفر صاحب اور مریم رامے اور طارق احمد خان صاحب بھی چارٹرڈ یہ اکاؤنٹنٹ ٹی وی پہ گانا گایا کرتی تھی، ہاں پتا ہے آپ کو؟ بالکل اچھی خاتون ہے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بڑا لیکن کام میڈیکل کیا کالج، انہوں نے، لیکن میڈیکل، اور انہوں نے ان کے کریڈٹ پہ کیا ہے کہ یہ ایک این جی او چلاتی رہی ہیں مائکرو کریڈٹ کی. کیا تعلق ہے اس کے حال سے؟ دنیا میں سینسٹیو ترین لوگ. اچھا چلے میرا ایک سوال ہے معصومانہ، کیا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نوشنان برقی صاحب، علی رضا صاحب، اچھا یہ باقی نوشنان جو کر برقی رہے صاحب کیا ہے، ہیں، میرٹ میں ہیں؟ وہ کزن ہے خان صاحب کے، ہاں، لیکن مسئلہ بولے یہ نا، ہے بولے، کیا بولے. خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا شور مچ رہا میں تو کچھ ہے؟ عرصے میرا سے نہیں خیال کہ خان صاحب کو پتا ہو. اگر خان صاحب کو پتا ہے تو اس کا نوٹس ضرور لیں. خان صاحب از اے کمپلیٹلی مسلیڈ پرسن فار دا پیپل. میں ایک دو دن کے اندر اگر خان صاحب سن رہے ہیں تو میں خان صاحب ایک ٹاسک میں کسی نے کس طرح سے آیا تھا، اس کے اندازہ مجھے ہوا ہے کہ خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ خان صاحب کو بہت زیادہ مسلیڈ کر رہے ہیں، اور خان صاحب کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا. اور وہ مسلیڈ، اور وہ خود جو مسلیڈ کرنے والے نا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو نا تو تب بھی میں مان لوں سارے جہلا اکٹھے ہوئے ہیں، خواہ بیوروکریٹ ہے، خواہ ان کے اپنا فوج سے اپنا انٹیلیجنس ایجنسی سے آتے ہیں، سب مسلیڈ کرتے ہیں. یہ ہے حال. اب اگر دیکھیں میری بات سنیں، آپ میڈیکل پروفیشن کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو چلو جی، یہ وائٹ پیپر ہے سامنے، میرا خیال ہے کہ خان صاحب تک پہنچ گیا ہوگا، نہیں پہنچا تو ہمارے پروگرام کی وساطت سے پہنچ جانا چاہیے. امید ہے خان صاحب اس کا نوٹس لیں گے، جو کمیٹی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ بنائیں گے اور معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا. ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.